پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ جناب قاری مصباح العالم صاحب کو پیدائشی فقیر ہیں، فقیری طبیعت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارے استاد محترم نے کچھ ہمیں یاد دلایا تھا، بات کی تھی، وہ پھر راستے میں بات کرتے چلتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں قاری مصباح العالم جناب اپنے خوبصورت آواز کے ساتھ اپنے حبیب اپنے رب کا کلام ہمیں سنا کر ہمارے دلوں کو محظوظ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر سبحان اللہ۔ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ جناب فقیر قاری مصباح العالم صاحب آپ کو تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے۔ ایک اور تسبیح، ایک اور تسبیح، اب آپ کی مرضی، روز کا مل کرو 3 تسبیحاں یا روز کی ایک باری لگا دو، پھر ایک تسبیح کلمہ شریف یا درود مزمل یا درود ابراہیمی یا سورہ مزمل پڑھنا، تو ملک کرنا، ملک کرنا، امانت کرنا، اللہ کو کہنا یا اللہ جب میں قبر میں اتارا جاؤں اور تنہا رہ جاؤں تو میرے نصیب کرنا، تمہیں مزہ دلا رہا ہوں بھئی، آخرت کے لیے یہی جوڑ لو، نہیں ہے تمہارے پاس ٹائم، کبھی اللہ اللہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، کبھی عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملا، دنیا نے الجھا کے رکھ دیا۔ اب تیسری تسبیح، بڑے اہم پوائنٹ ہیں، تیسری تسبیح درود مزمل، درود ابراہیمی، کلمہ شریف یا سورہ مزمل ایک بار پڑھ لینا۔ سورہ مزمل کی تسبیح تو نہیں ہو سکتی نا، بہت شوق والا 41 بار تک جائے گا، حدت والا 100 بار پہ چلا جائے گا، حدت والا جو عاشق ہوگا 3 دفعہ پڑھنی ہے نا، 3 بار، رات کو جائیں
7 بار میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو تیسری تسبیح درود مزمل، درود ابراہیمی یا کلمہ شریف یا سورہ مزمل 1 بار، 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، 41 بار، جتنا پڑھا جائے. طاق میں پڑھنی ہے سورہ مزمل، طاق میں پڑھنی ہے تو پڑھی جائے. تم اللہ کو امانت کرنا، اللہ کو امانت کرنا، کہنا یا اللہ یہ میں تجھے امانت کرتا ہوں کہ جب میں حشر میں تنہا رہ جاؤں، نفسا نفسی ہو، کوئی میرا مددگار نہ ہو، تو اس کو میرا مددگار کرنا. میں دعوت دیتا ہوں جناب مہمان ثنا خان محمد علی صاحب کو کہ وہ حضور کے چند اشعار ہمیں اپنی خوبصورت زبان سے سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ. وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی. جبرائیل امین رہ گئے راہ میں، جبرائیل امین رہ گئے راہ میں، جبرائیل امین رہ گئے راہ میں. عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ عمر سلامت رکھے. حضور کے عاشق، حضور کے ثنا خان جناب محمد علی صاحب ایک بہت خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے، خوبصورت ثنا پیش کر رہے تھے. سب سے اولا والا
ہمارے استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، نعرے کے ساتھ استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجی کہ پلٹ جا، راضیۃ کہ اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا تو اس سے راضی ہو گیا، اور عبادت کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جا۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ترجمہ مفہوم یہ ہے۔ اور اللہ جب راضی ہوتا ہے کہ جب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ہم اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ درود بھیجنے میں کنجوسی کرتے ہیں اور درود نامکمل بھیجتے ہیں۔ درود جب بھی بھیجیں تو محمد و آل محمد پر بھیجیں، اور جیسے کہ ہمارا درود مزمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ درود پاک کی برکت، فضیلت، اہمیت بے انتہا ہے، اور یہ وہ درود ہے کہ جو کہ آپ کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کی فضیلت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور اس درود پاک کی برکت سے بے شمار ایسے معجزات رونما ہوئے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان معجزات میں کئی ایسے ہیں کہ ایک شخص تھا، اور وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک لکھتا تو وہ کاتب تھا، تو وہ درود پاک اپنی طرف سے اضافی لکھ دیتا تھا، اور مرنے کے بعد دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا سبب ہوا؟ اس نے میرے تو کوئی ایسے نیک اعمال نہیں تھے، لیکن میں صرف یہ کرتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک جہاں پر بھی آتا تھا، بے شک اس نے لکھنے والے نے نہ لکھا ہو درود، میں اضافی لکھ دیتا تھا۔ یہ اس کی برکت سے آج میں جنت میں ہوں۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے ساتھ لوگ جڑتے ہیں اور ہمارے ساتھ منسلک رہتے ہیں، تو ایک دوست ہیں جو کہ وزیرستان میں وانا میں ہیں، اور گزشتہ کئی سال سے ہمارے ساتھ رابطے میں، کہنے لگے کہ میں درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے انہیں کہا کہ بالکل آپ درود پاک پڑھیں اور اس کا ورد کیا کریں۔ انہیں کہا مجھے درود ابراہیمی بہت اچھا لگتا ہے، درود مزمل بھی بہت پڑھتے ہوں، درود ابراہیمی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے بالکل آپ پڑھیں۔ ایک خاص تعداد انہیں بتائی پڑھنے کے لیے۔ اب درود پاک کی برکت سے یہ ہوا کہ پرسوں ان کا فون آیا میرے پاس، اور کہنے لگے کہ جی آج تہجد کے ٹائم میں بڑا عجیب میں نے منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بزرگ ہیں جن میں کہ بتایا گیا کہ یہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام ہیں، اور ان بزرگوں کے درمیان میں مجھے کھڑا کیا گیا، اور ایک بہت رعبدار خوش شکل اور بڑے فاخرہ لباس میں ملبوس ایک بزرگ آئے، اور بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان بزرگوں نے میری دستار بندی کی سب کے سامنے، اور مجھے ایک ایسے نور سے غسل دیا گیا جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ اور صرف یہ کیا ہے؟ برکت درود پاک کی ہے۔ تو لہٰذا درود پاک جتنا بھی آپ ورد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے
آپ کے تمام مسائل حل بھی کرے گا. اور درود پاک وہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. لہٰذا ہمیں درود بھیجنے میں کہیں پر کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اور سورہ مزمل کے ساتھ سورہ مزمل کا درود جو کہ اکثر میں پڑھتا بھی ہوں اور ہر ویڈیو کے شروع میں بھی ہوتا ہے، تو یہ اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو اس کی بھی بے انتہا فضیلتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد المزمل والخصائص. کہ اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خاصیتوں والے ہیں، خصوصیت والے ہیں. لہٰذا یہ درود پاک کے ایسے فضائل ہیں کہ اگر کوئی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہے تو صبح دوپہر شام صرف دو تسبیح یعنی کہ 200 بار درود مزمل کا ورد کرے تو اس کی برکت سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. درود مزمل کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس پر 5 تسبیح درود مزمل پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے صبح اور شام، اللہ تعالیٰ اس کو امراض سے نجات دے دیں گے. کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، سکون نہیں ہے، تو ایسے گھر میں 3 تسبیح درود مزمل بآواز پڑھیں یا پانی پر دم کر کے اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں اور سب گھر والوں کو پلا دے تو اس کی برکت سے پیار محبت پیدا ہو جائے گا. درود مزمل کی فضیلت اور برکات یہ ہے کہ اگر کسی کو روزگار کی تنگی کا سامنا ہے تو وہ شخص فجر کی نماز کے بعد 313 بار درود مزمل پڑھے اور اللہ سے دعا کرے. ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا غیب سے بندوبست رزق کے بارے میں فرما دیں گے. درود مزمل کے بے انتہا فوائد ہیں. اگر کسی پر بندش ہے اور وہ بندش کھل نہیں رہی ہے، چاہے روزگار کی بندش ہے، نکاح کی بندش ہے یا کوئی بھی بندش ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے، تو ایسے گھر میں اجتماعی طور پر درود مزمل 11,000 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بندش کھل جائے گی. اور اگر اجتماعی طور پر نہیں پڑھ سکتے درود مزمل 11,000 بار تو کم سے کم 110 بار پڑھ لیا کریں. اس کی برکت سے ہر قسم کی بندش کھل جائے گی اور یہ 11 دن تک پڑھا جائے گا. انشاءاللہ تعالی تمام بندشوں کا خاتمہ ہوگا. درود مزمل کے بے انتہا فوائد ہیں اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو زیارت مبارکہ کی نیت سے درود مزمل 1.25 لاکھ پڑھے وہ ایک نشست میں کبھی نہیں پڑھا جائے گا. مخصوص تعداد رکھ لیں اور صبح کے ٹائم میں رکھ لیں، دن میں رکھ لیں اور درود مزمل نے ایسے ہی وہ 1.25 لاکھ تعداد پورے کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہو جائے گی. سورہ مزمل کی برکات یہ ہے کہ سورہ مزمل پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور اس بندہ آخر العباد ایاز مزمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی. لیکن جتنی بار بھی زیارت مبارکہ ہوئی تو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے قدمین مبارک سے نظر اٹھائی جا سکے، نظر اوپر ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ آج تک اپنا چہرہ انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکے. کہ ایک ادب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر زمین سے اٹھے گی تو آپ کچھ دیکھ سکیں گے. تو درود مزمل کی اور سورہ مزمل کی یہ برکات اور فضیلت ہے کہ جو سمیٹنا چاہے وہ سمیٹ سکتا ہے. درود پاک پر ایک واقعہ یاد آیا علامہ اقبال کا. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ان کے کئی واقعات ہیں اور آپ سے ملنے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے بزرگ آتے تھے جو کہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی درج فرمایا. کسی نے پوچھا علامہ اقبال سے کہ آپ اتنے بڑے ولی اللہ کیسے بن گئے،
کہ آپ کو اتنا روحانی تصرف حاصل ہے کہ اتنے بڑے ولی اللہ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ سے گفتگو فرماتے ہیں، فرمایا تم بھی کر سکتے ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ کیسے، آپ ہمیں وہ نسخہ بتا دیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں نے گن کر 1.25 کروڑ بار درود پاک پڑھا ہے، اور درود پاک کوئی سا بھی آپ پڑھ لیں، درود پاک جو علامہ اقبال نے پڑھا، جو اس میں لکھا ہوا تھا وہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ایسا درود پاک ہے کہ اس کی برکات اور فضیلت وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ علامہ اقبال کا ایک واقعہ اور ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور پڑھانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے گئے کالج میں، تو سردی کے دن تھے اور کہا کہ آج ہم کمرے میں نہیں، باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور دھوپ میں بیٹھ کر ہم پڑھیں گے آج۔ آپ شاگردوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ کے طالب علم تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص کوئی پورٹل لے کر آیا اور وہ شکل سے طالب علم نہیں لگتا تھا اور وہ کوئی دیہاتی ٹائپ لگ رہا تھا۔ تو آپ کی جب نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کون، کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ پڑھا لیں، پھر میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے نہیں، کوئی ضروری بات ہے اور ایسی روحانی اور راز کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کر لو، یہ بچے انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری والدہ نے پائی جمع کر کے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے، اور پھر ہوا یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ آن پڑا کہ وہ حج کو نہ جا سکی اور وہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ بہت روتی تھی، بہت کراتی تھی۔ تو اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک عاشق صادق ہے اور اس کا نام اقبال ہے، اور اس کا بتایا گیا کہ فلاں جگہ ہوتا ہے، وہ سیالکوٹ میں، آپ جا کر اس کی کوئی بھی خدمت کر دو یا اس کی خدمت میں کچھ بھی بھیج دو، تمہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو میری والدہ ماجدہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے یہ پنجیری بنا کر بھیجی ہے، ظاہر ہے وہ سردیوں کا ایک تحفہ ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ درود پاک جتنا آپ پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جتنا اظہار کریں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، انوارات، تجلیات اتنے ہی آپ پر جاری ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا درود پاک پڑھنے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کریں۔ جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں، پڑھنا آتا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، طویل پڑھ لیں، درود ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر ہوتا ہے۔ اور آج کی اس محفل میں چند ایسے ہمارے دوست ہیں جو کہ محفل دعا ڈائری میں جنہوں نے ہمیں اپنے نام نوٹ کروائے، درج کروائے، ان کے لیے بھی آج دعا کی جائے گی خاص طور سے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے باقاعدہ دعا کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ تو دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھا لیں گے، اور دعا کا یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے پاک ناموں سے بلایا جائے، اس کے پاک ناموں سے پکارا جائے، تو ایسی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے اور وہ دعا مانگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، کبھی رد نہیں ہوگی۔ 3 بار ایسے فرمایا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی دعا سے پہلے اللہ کو اس کے پاک ناموں سے پکارا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی دعا کریں تو ابتدا درود پاک کے بعد اللہ کو اس کے پاک ناموں سے بلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو آج کی دعا پہلے تو ان دوستوں کے لیے جنہوں نے کہ ہمیں دنیا بھر سے بھیجے اپنے مقاصد کے لیے کہ محفل دعا میں ہمارے لیے خاص دعا کی جائے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے معمول کی دعا بھی کریں گے۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस या हाफिज़ो या नासिरो या मोइनो या शाफिओ या काफिओ या कादिरो बहके काफा या आइन स्वाद बहके हा मीम आइन सीन का बहके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह अपने खास रहमत फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे इस दुआओं की कबूलियत में जो भी गुनाह है उन्हें मुआफ़ फरमा दे अपनी रहमत से। ए अल्लाह पाक हमारी एक बच्ची है इकरा राशिद, उसे औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह पाक उसे औलाद जैसी नेमत अता फरमा दे, बीमारियों से शिफा फरमा दे। हमारी एक बहन है शमा कराची से और आलमा है, तफसीर कुरान करवाती हैं। उनके बेटे हैं फवाद, अल्लाह ताला उन्हें मुलाजमत मिल जाए और औलाद नरीना मिले। समीरा एक बहन है, इंग्लैंड में है और ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने दुआ के लिए कहा अल्लाह ताला उनके बच्चे को के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर कर दे। एक बहन अनीला है कराची से, शोहर को सिक्योरिटी गार्ड वाले वापस मुलाजमत में बुला ले और बेहतर से बेहतर रोजगार मिले। आमिर कियानी साहब हैं आज़ाद कश्मीर, या अल्लाह उनकी जल्द शादी हो जाए और उनके अच्छे नसीब खुल जाए, इज्जत माल दौलत मिले। असद रजा साहब हैं कोहाट से, अल्लाह ताला उन पर जिस किस्म की भी बंदिशें तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाए और जो उन्होंने मखसूस अपनी दुआ के लिए कहा अल्लाह ताला उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। अताउल्लाह भट्टी साहब मियाँ चन्नू से हैं, एक शख्स ने उनकी रकम दबाई हुई है और अल्लाह ताला उस शख्स को हदायत दे कि वो उनकी रकम वापस दे दे। इसी तरह से उनकी बहन के माल मवेशी मर जाते हैं तो उनके वो माल मवेशी ना मरे और अल्लाह ताला सेहत दे उनको। बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने दुआ के लिए कहा कि अल्लाह ताला उनके बच्चों का अच्छा से अच्छा मुस्तकबिल हो जाए। एक बहन है शाइस्ता डेराजी खान से कि अल्लाह ताला इज्जत माल दौलत और सेहत वाली जिंदगी दे, सेहत की तरफ से बहुत परेशान है। अल्लाह ताला मंसूर साहब है मस्कत से, रिस्क में बरकत के लिए उन्होंने दुआ के लिए कहा अल्लाह ताला उनके रिस्क में बेइंतहा बरकत अता फरमा दे, कभी मोहताजी ना हो। अजीज और दोस्त कोई नाराज है उनसे अल्लाह ताला वो मान जाए। तजम्मुल अब्बास साहब पिंडी खैब से हैं, अल्लाह ताला उनका मकसद है कि वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं जिस शहर में भी, अल्लाह ताला बाइज्जत तरीके से उनका वो ट्रांसफ़र हो जाए और उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। आरिफ साहब पिंडी से हैं, अल्लाह ताला उन पर खात्मा असरात बद जो हैं वो हो जाए, कि उन पर जो असरात बद हैं वो ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को ख़त्म कर दे। सबीना फराज हैं और ये इंग्लैंड में रहती हैं, इनके बच्चों को तालीमी परेशानी है और एडमिशन की जानिब से अल्लाह ताला इनके बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो जाए, परेशानियाँ दूर हों। अहमद तरमजी साहब हैं भोपाल इंडिया से और इनके गुर्दों का मसला है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला आजला अता फरमाए आज की इस महफिल की बरकत से, और उन्हें किसी से कुछ रकम वापस लेनी है जो कि दिए हुए थे और वो पैसे उनको वापस मिल जाएं। हाकम अली साहब हैं और अहमद अली हैं शहदाद कोट से सिंध से, दुश्मनों से निजात मिल जाए इनको, अल्लाह ताला इन्हें दुश्मनों से निजात मिल जाए। खालिद हुसैन साहब हैं, इनका एक भाई हैं और वो बेगुनाह झूठे कत्ल की में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस मुकदमा से रिहाई मिल जाए और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। शोएब रजा साहब हैं, अल्लाह ताला उन्होंने जिससे रकम लेनी है वो रकम वापस मिल जाए। तस्लीम साहिबा हैं, ये जयपुर से इंडिया से हैं और उन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की है कि उनका मकान बन जाए और अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर रोजगार दे। मुन्ना है, ये बेटी है हमारी यहाँ मुल्तान से ही है, अल्लाह ताला उनकी जल्द शादी कर दे और उसकी शादी में जो भी रुकावटें हैं अल्लाह ताला वो दूर फरमा दे। सैरिश साहिबा है, ये भी मुल्तान से है, इनको भी शादी का मसला अल्लाह ताला इनकी शादी में जो भी रुकावटें हैं परेशानी है वो दूर हो जाए। इकबाल साहब ओकाड़ा से है, रोजगार की बंदिश का शिकार है और रोजगार के मसले से बहुत परेशान है, अल्लाह ताला इनका रोजगार खोल दे। अजीज बानो साहब हैं अटक से, इनको भी शादी का मसला अल्लाह ताला इनको भी जल्द शादी हो जाए, जल्द निकाह हो जाए और जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। मलक सुधीर रहमान साहब हैं इस्लामाबाद से, रिस्क में बरकत के लिए और जादूगरों से निजात के लिए अल्लाह ताला
اللہ پاک ان کو جادوگروں سے نجات دے، ان کے رزق میں برکت دے. اور میرے بہت اچھے دوست ہیں وسیم ساونت صاحب ہیں، یہ انڈیا سے ہیں، جادوگروں اور حاسدوں سے پریشان ہیں، اور کچھ ہندو سادھو اور یوگی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے رزق میں بار بار بندش ڈال دیتے ہیں اور خوفناک قسم کا کالا جادو کرتے ہیں ان پر. اللہ تعالیٰ ان کو ان سے نجات دے آج کی سبحانی محفل کی برکت سے. اور اسی طرح سے ان کی مسز ہیں، ان پر بھی اسی طریقے سے جادو کیے جاتے ہیں. اور ہندو سادھو ہیں، ناگوری ٹائپ ہیں یہ تو ہندو جو ہیں، اللہ پاک کو ان کی جادوگروں سے اور شیاطین سے ان کو نجات دے. شاہ زیب راولپنڈی سے اللہ تعالیٰ ان کو روحانی جسمانی امراض سے شفا دے. سہیل صفدر صاحب راولپنڈی سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے. اصغر لاڑکانہ سے ان کی زمین پر کسی نے قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی زمین انہیں واپس مل جائے اور دشمن اپنے منہ کی کھائیں. منیر شاہ صاحب کراچی سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پریشانیوں سے نجات مل جائے اللہ تعالیٰ. اے باری تعالیٰ انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے. حبیب اللہ صاحب حیدرآباد سے ہیں اور بہت پرانے ہمارے رسالہ پڑھنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مالی طور پر پریشان ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر پریشان ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں مشکلات کو آسان فرمائے. حافظ قاری فیض الاسلام صاحب ہیں اسلام آباد سے، اللہ تعالیٰ جو بھی ان پر قرض ہے قرض کے اسباب پیدا فرما دے، پریشانی اور مشکلات آسان فرما دے. گلزار صاحب ہیں، ان کے بچے کینیڈا میں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بچے تمام مذہبی ہو جائے، دیندار ہو جائے، نمازی ہو جائے اور باری تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتیں ہوں، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور تمام مذہبی کام کرے. اور ان کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اے باری تعالیٰ وہ بندش ہے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں. انیتا صاحبہ پشاور سے، ان کے بھائی کو ذہنی اور جسمانی امراض ہیں، جادو ہے، اے باری تعالیٰ ان پر سے وہ تمام مسائل ختم ہو جائے. طارق صاحب ہیں جہلم سے، اے باری تعالیٰ انہیں روحانی ترقی ملے، عزت مال دولت ملے. کچھ بندشیں اے رب کریم ان پر سے وہ بندشیں ختم ہو جائیں. تو یہ دوست ہیں کچھ جنہوں نے کہ خصوصی طور سے دعاؤں کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتیں دعائیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ہماری جو معمول کی دعا ہے وہ ہم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم و یا حی و یا قیوم، یا حافظ و یا ناصر و یا معین و یا شافی ہو یا کافی ہو یا قادر ہو، بہ کے کافا یا انصوات، بہ کے حامیم عین سین کا، بہ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں اے باری تعالیٰ اس دعاؤں کی قبولیت میں جو بھی ہمارے گناہ رکاوٹ بنے ان تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے ایک بھائی ہیں یہ خصوصی طور پر یہاں پر تشریف لائے محفل میں اپنی بیماری سے نجات کے لیے اور جلد شفا یابی کے. اللہ باری تعالیٰ ان کو جلد شفا یابی عطا فرما. یا اللہ پاک ان پر اپنی رحمت نازل فرما. اور اس محفل میں جتنے بھی دوست ہیں بیمار ہیں مجبور ہیں لاچار ہیں تمام کو پریشانیوں سے مشکلات سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ پاک تمام کی پریشانیاں دور فرما دے. اے باری تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو. یا اللہ پاک جو قرض میں دبے ہوئے ہیں قرض سے ان کے
نجات عطا فرما دے یا اللہ پاک، جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق کو وسیع فرما دے یا اللہ پاک، خاص رحمت نازل فرما دے یا اللہ پاک، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے خالق و مالک فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اے باری تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے یا اللہ پاک، جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے دے دے یا اللہ، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں بیٹیاں دے دے یا اللہ پاک، جن کی اولاد ہے اس اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، لمبی عمر والا بنا دے یا اللہ پاک، والدین کی آنکھوں کا تارہ بنا دے، والدین کا عزت کے ساتھ نام روشن کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک، جو بچے اسکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اے باری تعالیٰ تمام کو کامیابی عطا فرما دے یا اللہ پاک، دین پر چلنا نصیب فرما دے یا اللہ پاک، جو ہمارے بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، عزیز و اقارب جا چکے ہیں، جن کے والدین جا چکے ہیں اے باری تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المرگ، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب المیزان۔ یا قوی ہو یا قابض ہو یا منتقم ہو یا مذل ہو، اے باری تعالیٰ ہمارے جو بھی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے یا اللہ، جو ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت دے دے اے باری تعالیٰ، جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما دے اے باری تعالیٰ، ان پر ہمارا رعب اور دبدبہ فرما دے اے باری تعالیٰ، ان کی طرف سے جو بھی ہم پر جادو ہوا ہے، کالا علم ہوا ہے، جو بندشیں لگی ہوئی ہے، تیری ذات سب سے بہتر جانتی ہے اے باری تعالیٰ، تمام جادو، حسد، نفرت ختم فرما دے رب کریم، اپنی خاص رحمت فرما دے اے رب کریم، اپنی خاص رحمت فرما دے، خاص رحمت فرما دے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ ہر قسم کا جادو، سحر، کال علم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تیری ذات بہتر جانتی ہے، سب ختم فرما دے اے اللہ پاک۔ آئندہ بھی ان جادوگروں سے حفاظت میں رکھ یا حافظ ہو 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 اے باری تعالیٰ، آئندہ بھی ہمیں ان جادوگروں سے، حاسدوں سے، نظر بد والوں سے اے باری تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھ اے باری تعالیٰ۔ دوزخ کی آگ سے بچا اے رب کریم، قبر کے عذاب سے بچا دے اے باری تعالیٰ، ہر بڑی بیماری سے بچا دے اے باری تعالیٰ، ہر چھوٹی بیماری سے بچا دے، ہر بڑے گناہ سے، چھوٹے گناہ سے بچا دے اے رب کریم۔ اپنی خاص رحمتیں ہم پر نازل فرما دے اے رب کریم، خاص رحمتیں نازل فرما دے یا اللہ پاک۔ ہم سب یہاں تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے رب کریم، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی ہاتھ، معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے اے رب کریم، ان کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما، ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما دے یا رب کریم۔ تو اپنا خاص رحم فرما یا اللہ ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا واحد ہو یا عزیز ہو یا غفار ہو یا غفار ہو یا غفار ہو یا وہاب ہو یا ودود ہو یا حی ہو یا قیوم یا حی ہو یا قیوم یا حی ہو یا قیوم یا معز ہو یا معز ہو یا معز ہو اے باری تعالیٰ، ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے اے باری تعالیٰ، ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے اے باری تعالیٰ، ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما دے اے رب کریم، عزت والی موت عطا فرما دے اے رب کریم، عزت والی موت عطا فرما دے اے رب کریم، عزت والی موت عطا فرما دے اے رب کریم، حادثہ والی موت سے بچا دے، محتاجی والی موت سے بچا دے اے اللہ پاک، عبرت ناک موت سے بچا دے اے رب کریم، اپنا خاص رحمت فرما دے اے رب کریم۔ ہم سے زمینوں کے سجدے نہ چھین، ایسی بیماریاں نہ دے کہ ہم زمین پر سجدہ نہ کر سکیں اے رب کریم، ہمیں زمین کے سجدے عطا فرما دے یا رب کریم۔ تو ہم پر خاص کرم فرما دے اے رب تعالی۔ ہم اپنی اس تمام مانگی گئی دعاؤں کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا، تمام انبیاء کرام کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں
मंजूर व मकबूल फरमा। या रब करीम हम तुझे वासा वसीला देते हैं तमाम आइमा कराम का। या रब करीम तुझे वासा वसीला देते हैं बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। रब करीम तुझे वासा वसीला देते हैं मौला अली का। या रब करीम वासा देते हैं वसीला देते हैं हसनैन करीमैन का। या रब करीम तुझे वासा वसीला देते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम बाकर का, इमाम जाफ़र का, इमाम मूसा काज़िम का, इमाम अली रज़ा का, इमाम तकी का, इमाम अली नकी का, इमाम हसन अस्करी का, इमाम मेहदी का। या अल्लाह पाक तुझे वासा वसीला देते हैं मौला अब्बास अलमदार का, हज़रत अमीर हमज़ा का। या रब करीम तुझे वासा देते हैं हज़रत इसराफील, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का। रब करीम तुझे वासा देते हैं अंबिया कराम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का, हज़रत बिलाल हबशी का वासा वसीला देते हैं। तमाम औलिया गौस कुतुब अब्दाल का, नेक पाक रूहों का वासा देते हैं। या रब करीम हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो हमने दुआएं मांगी हैं तमाम दुआ को, तमाम हाजतों को, और जिसने दुआ के लिए कहा है रब करीम आज की इस महफिल के बरकत से तमाम की हाजतें दुआएं अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी इज्जत रख ले, ए रब करीम हमारी इज्जत रख ले। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।